قرآن کریم جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھرا پڑا ہے. ان پر عمل ہوگا تو تبھی اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہم بن سکیں گے. تبھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے تو جیسا کہ میں نے کہا بے شمار احکامات ہیں قرآن کریم میں. تمام کا بیان تو ایک مجلس میں ہو نہیں سکتا. رمضان کے مہینے میں جب تلاوت کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، درس وغیرہ سننے کی طرف توجہ ہوتی ہے، ان میں ان احکامات پر غور کرنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے چند باتوں کا ذکر کروں گا. آپ کی عبادت کے بارے میں تو ایک ہلکی سی جھلک میں نے دکھائی کہ کیا معیار تھا، اور اب آپ کے اسوے کے چند اور نمونے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد پورے کرو، یقیناً عہد کے بارے میں جواب طلبی ہوگی. اب اس کی کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرماتے تھے؟ ایک روایت میں حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ میرے بدر کی جنگ میں شامل ہونے میں یہ روک ہوئی کہ میں اور میرا ساتھی ابو سہل گھر سے نکلے. راستے میں کفار قریش نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھا تم محمد کے پاس جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں. انہوں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا عہد پورا کرو. ہمیں دشمن کے مقابل ہم دشمن کے مقابل پر دعا سے مدد چاہیں گے. فرمایا کہ تم جاؤ اپنا عہد پورا کرو. وہ ضرورت تو ہے ہمیں، لیکن ہم اب دشمن کے مقابل پر دعا سے مدد چاہیں گے. بس یہ ہے وہ اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کا. بدر کی جنگ میں جب ایک ایک فرد کی مدد کی ضرورت تھی، کفار کے لاؤ لشکر کا لاؤ لشکر جو ہر طرح سے لیس تھا، اس کے مقابلے پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حیثیت نحیتوں جیسی تھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ تم عہد کر چکے ہو، بس یہ عہد پورا کرو. میں دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہوں گا. اور پھر دنیا نے یہ نظارہ دیکھا اور تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا، اور دشمن بھی آپ کے اس عہد کے معترف ہیں. لیکن اس عبد کامل کو، جس کو پہلے بھی اپنے خدا پر بھروسہ تھا، جو وہ خدا جو اس عبد کامل کے ہر وقت قریب رہتا تھا، اس نے کس طرح اپنی قربت کا نشان دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے نحیتوں اور کمزوروں کو طاقتوروں اور لاؤ لشکر سے لیس فوج پر نہ صرف غلبہ عطا کر دیا بلکہ پوری طرح شکست، ایسا غلبہ عطا فرمایا جو واضح غلبہ تھا. جس یقین سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں دعا سے خدا تعالیٰ کی مدد چاہوں گا، اس یقین کو سچے وعدوں والے خدا نے پورا فرمایا اور صحابہ کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور دشمن پر ہیبت طاری فرمائی. ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر دشمن کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی. بس ایک مومنہ کی زبان سے ایک مومنہ کا زبان دینے کا آپ نے اس قدر پاس کیا کہ باوجود اس کے کہ حضرت علی جیسے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، آپ نے جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے آئے تھے، آپ نے فرمایا
کہ اپنے وعدے کا پاس کرو، اور کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے اس لیے ہم بھی تمہارے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج کل کے معاشرے میں کہ ہم ذرا سی بات پر ایز شکنیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور معاشرے کا امن برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ غیروں میں تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن جماعت میں بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ جھوٹ کا بھی سہارا لیا جاتا ہے بعض اوقات جب مقدمے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عہد شکنی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ابدیت سے ویسے ہی نکال دیتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جھوٹ اور شرک کو جمع کر کے یہ واضح فرما دیا کہ جھوٹ اور شرک برابر ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دیکھو، فرمایا دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ بس جب انسان اپنے معاملات میں جھوٹ شامل کر لیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے شخص کو شرک کرنے والے کے برابر ٹھہراتا ہے، اور شرک کرنے والا تو خدا تعالیٰ کی ابدیت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی غلط بیانی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بتاتا پھرے۔ بس اللہ تعالیٰ کا تو قرب پانے کے لیے یہ باریکیاں ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے، یہ باتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہم سے لبیک کہلوانا چاہتا ہے، اور یہی چیز ہے جو ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔